اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. صدق اللہ العظیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، درمیانی امت، اعتدال والی امت، انصاف والی امت. لِتَكُونُوا شُهَدَاء، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ علی الناس، لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائیں گواہ رسول تم پر. اس آیت میں امت محمدیہ کی جو ہے فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ امت محمدیہ جو ہے وہ تمام امتوں سے افضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں بھی روایت آتی ہے، دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی روایت آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر نبی کو بھی بلائیں گے اور اس کی امت کو بھی بلائیں گے. فرشتوں سے کہیں گے کہ فلاں نبی کو، مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کو بھی بلاؤ اور اس کی امت کو بھی بلاؤ. تو فرشتے آواز دیں گے، نوح علیہ السلام بھی آ جائیں گے اور اس کی امت بھی آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے نوح علیہ السلام کی امت سے کہ کیا تم پر میرے نبی نے تم کو تبلیغ کی تھی دین کی، تم پر دین پہنچایا تھا، شریعت پہنچائی تھی؟ تو وہ امت کہے گی کہ نہیں، جو ہے نوح علیہ السلام نے ہمارے پاس دین نہیں پہنچایا تھا، تبلیغ ہم کو نہیں کی تھی. تو پھر نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے تبلیغ نہیں کی تھی اپنی امت کو؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے تو کی تھی ان کو تبلیغ. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نوح علیہ السلام سے کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ اپنا کوئی گواہ لے کے آؤ، کیونکہ تمہاری جو امت ہے وہ انکار کر رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نے تبلیغ کی تھی. تو کوئی گواہ لے کے آؤ، گواہ پیش کرو، کیونکہ جو مدعی ہوتا ہے اس کے ذمہ گواہ ہوتا ہے اور جو مدعا علیہ ہوتا ہے اس کے ذمہ جو ہے قسم ہوتی ہے. اگر مدعا علیہ گواہ نہ دے سکے تو پھر وہ انہوں نے قسم اٹھانی ہوتی ہے. تو پھر نوح علیہ السلام امت محمدیہ کو پیش کریں گے کہ یہ میرے گواہ ہیں. تو وہ امت کہے گی نوح علیہ السلام کی یہ تو بعد کی پیداوار ہے، یہ تو نوح علیہ السلام سے تقریباً 6000 سال پیدا ہوئے دنیا، انہوں نے تو ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے گواہ بن سکتے ہیں؟ کیونکہ گواہ ہونے کے لیے دیکھنا ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایسے سکہ اور معتبر لوگوں کے کہنے سے بھی آدمی اعتبار کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آج کہتے ہیں کہ فلاں فوت ہو گیا تو ہم اعتبار کر لیتے ہیں اور اعلان بھی کر دیتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ فلاں کا نکاح ہو گیا ہے، ہم اس کا ولیمہ کھا کے آئے تو ہمیں اعتبار کر لیتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا پیدا ہوا ہے. تو کچھ معتبر لوگوں کی جو گواہی ہوتی ہے وہ ایسے موقع پہ گواہی قبول کی جا سکتی ہے. البتہ جو گواہ ہیں ان کے لیے معتبر ہونا ضروری ہے. شرعی طور پہ جو گواہ ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے اس آدمی کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی جو جان بوجھ کر 3 نمازیں باجماعت چھوڑ دیتا ہے. ایک تو ہے نماز کا چھوڑنا، ایک ہے جماعت کا چھوڑنا. جو جان بوجھ کر 3 نمازوں کی جماعت چھوڑ دیتا ہے اس کی گواہی معتبر نہیں ہے. اسی طرح جو جھوٹ بولتا ہے، اس نے زندگی میں یعنی کہ کچھ جھوٹ بولے ہیں تو اس کی بھی گواہی موجود نہیں، معتبر نہیں ہے. اسی طرح جو سریعام ایسے پھرتا ہے، جو ہے سر پہ کپڑا نہیں رکھتا، ننگے سر پھرتا رہتا ہے، تو اس کی بھی گواہی جو ہے قبول نہیں ہے. تو اسی طرح آج کل تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے سر پہ کپڑا یہ نماز کے لیے ضروری ہے، چاہے ٹوپی ہے، چاہے پگڑی ہے، چاہے کپڑا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کے لیے ضروری ہے. ہم آتے ہیں ٹوپی اٹھا کے سر پہ رکھ کے نماز پڑھ کے پھر ٹوپی جو ہے رکھ کے چلے جاتے ہیں. حالانکہ یہ سر پہ جو کپڑا ہے، ٹوپی ہے یا پگڑی ہے، چادر ہے، یہ جسم کے لباس کے لیے ضروری ہے، یہ لباس کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز کے وقت سر پہ پگڑی یا کپڑا نہیں پہنا تھا، بلکہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں جب بھی آپ باہر نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کپڑا ہوا کرتا تھا یا پگڑی ہوا کرتی تھی یا کوئی اور چادر وغیرہ ہوا کرتی تھی. آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف نماز کے لیے ہے. یہ سر پہ ٹوپی یا پگڑی یہ جو ہمارے جسم پہ لباس ہے اس کی سنت ہے، لباس کی سنت ہے.
ہمارے جسم کا لباس اس وقت پورا ہوگا جب ہمارے سر پہ بھی کپڑا ہوگا. اگر ہمارے سر پہ کپڑا نہیں ہے تو ہمارا لباس جو ہے وہ پورا نہیں ہے. تو ہم کوشش کریں کہ جب بھی ہم باہر نکلیں تو ہمارے سر پہ کپڑا ہونا چاہیے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا. تو فقہا نے لکھا ہے جو سر عام ایسے ننگے سر پھرتا ہے اس کی بھی گواہی معتبر نہیں. آج کل تو گواہ بھی سب ایسے چل جاتے ہیں اور گواہی لینے والے بھی ایسے ہماری طرح ہیں اور گواہی دینے والے بھی ہماری طرح ہیں. بہرحال تو وہ گواہی کے طور پہ پھر جو گواہ ہوتے ہیں ان کا تزکیہ ہوتا ہے. یہ جو گواہی دے رہا ہے اس کے خلاف یہ اس کا دشمن تو نہیں ہے, یہ کسی مطلب کی وجہ سے تو گواہی نہیں دے رہا, تو اس کا تزکیہ کیا جاتا ہے. تو وہ قوم کہے گی کہ یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں, یہ کیسے ہمارے خلاف گواہی دے سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو نوح علیہ السلام نے ہمیں تبلیغ کی ہے. تو اس پھر امت سے پوچھا جائے گا تم کیسے یہ کہہ رہے ہو, تو وہ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سچا مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات کو بھی سچا مانتے ہیں, ہم اپنے نبی کو بھی سچا مانتے ہیں اور اپنے نبی کی بات کو بھی سچا مانتے ہیں. تو کیونکہ ہمارا اللہ سچا ہے اور اللہ نے قرآن کی شکل میں ہمیں کتاب دی ہے. قرآن میں آتا ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے, ان کو تبلیغ کی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی تبلیغ نہ کرنا اور کسی اور کی عبادت نہ کرنا. تو ہم نے یہ قرآن میں پڑھا تھا اس لیے ہم نے گواہی دے دی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم تک پہنچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک جو ہے اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے. تو اس لیے ہم اس بات کا یقین کرتے ہیں اور اس وجہ سے ہم گواہی دے رہے ہیں. تو اب امت کی صفائی پہ جو ہے امت کو کہا جائے گا ہمیں اپنی صفائی کے طور پر ہمیں کوئی گواہ دو, تو ہماری گواہی کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ بھئی یہ جو میری امت ہے یہ ٹھیک کہہ رہی ہے. تو ہر نبی آئے گا, اس کی امت کہے گی اس کے نبی نے ہمیں تبلیغ نہیں کی, تو اس پہ پھر امت محمدیہ گواہی دے گی کہ واقعی اس نے جو ہے تبلیغ کی ہے. تو پھر امت محمدیہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ جو امت محمد جو میری امت ہے یہ صحیح کہہ رہی ہے. اسی کو اسی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اسی طرح ہم نے تم کو بنایا امت وسطا, انصاف والی امت, اعتدال والی امت, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ, تاکہ تم ہو جو گواہ عَلَى النَّاسِ لوگوں پر, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور ہو جائے رسول تم پر گواہ. وَمَا جَعَلْنَا, اس کو انشاءاللہ پھر کل بیان کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.